रहीम। इंटर के जो चैप्टर 1 को हमने स्टार्ट किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज लास्ट टॉपिक है। बहुत बज़ाहिर मुख्तसर है, लेकिन आप ये समझें कि इस पूरा निज़ाम तालीम का जो हमने जायज़ा लिया, मुसलमानों के बरसगीर में निज़ाम तालीम का जायज़ा, उसकी जान है ये टॉपिक। और इसका उन्वान है नज़्म व नस्क। नज़्म व नस्क से मुराद ही ये है कि उस दौर में या किसी भी काम के लिए जो इंतज़ामात किए जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, माली लिहाज से, मुआशी लिहाज से, इंतज़ामी पहलुओं के लिहाज से, असातिज़ा के निसाब के हवाले से जो भी किया जाता है, उन सब को अगर इकट्ठा करें तो वो उसका नज़्म व नस्क बन जाता है। अगरचे बरसगीर में, जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है कि बरसगीर में अक्सर जो तालीमी इदारे थे वो अहले इल्म ही की कोशिशों से कायम किए गए थे, और जो इसके अलावा इदारे थे उसमें से अक्सरियत उन अदारों की थी जो कि अमीर लोग, अहले सरवत लोग जो हैं उनकी सरपरस्ती में चलते थे। बादशाह और हुक्मरान तबका भी इन तालीमी इदारों की बेशक माली मावनत करते थे, और इसके वो अपने लिए एक एज और सियासी तौर पर भी एजाज़ समझा जाता था कि हुक्मरान जो हैं वो किस कदर तालीमी इदारों में दिलचस्पी ले रहे हैं। और अहले सरवत लोगों के यहाँ भी ये रिवाज था कि उनकी अच्छाई का जब एक कदर के तौर पर ज़िक्र किया जाता तो ये कहा जाता कि फ़लाँ नवाब, फ़लाँ अमीर शख्स, फ़लाँ रईस ने इस अदारे के इंतज़ामी मामलात को संभालने के लिए इतनी मावनत कर रखी है माली तौर पर, या खाने पीने के अखराजात को बर्दाश्त कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी कदर भी थी समाजी लिहाज से, और रिवाज भी था। ना कि जो कौमें ज़वाल पज़ीर हो रही होती हैं या ज़वाल पज़ीर हो चुकी होती हैं, तो उनके यहाँ जब कदरों में तब्दीली आती है ना, तो उनकी कदरों में एक तब्दीली ये भी आ जाती है कि वहाँ का अहले सरवत तबका जो है वो तालीम के ऊपर ख़र्च करने को अपने लिए कोई एजाज़, एज या प्रिविलेज नहीं समझता। वो उसकी बजाय अपने बड़ी बड़ी रिहाइशगाहें और कोठियाँ और कारें और इस किस्म की समाजी इक़दार में उलझ जाते हैं। इसी वजह से फिर निज़ाम तालीम के अंदर लोगों की दिलचस्पी और असातिज़ा की इज़्ज़त, रिगार्ड और अखराजात के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं ऐसे ममालिक में। लेकिन बरसगीर में मुसलमान हुक्मरानों के दौर में उस सरपरस्ती में ये समाजी कदर बहुत अच्छी थी कि ना सिर्फ मुसलमान हुक्मरान तबका, बल्कि उनके अहम ओहदेदारान, उसके बाद अहले सरवत लोग, ये सारे के इस लिहाज से अपने लिए एक ऐसा समझते थे कि हमने फ़लाँ फ़लाँ तालीमी इदारा संभाला है, फ़लाँ के लिए जागीर वक्फ की है, फ़लाँ के लिए हमने वसाइल को वक्फ किया है। इन तालीमी इदारों की एक और बहुत बड़ी खसूसियत ये भी थी कि ये तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर दाखिली लिहाज से खुद मुख्तार थे। दाखिली लिहाज से खुद मुख्तार इदारे एक नेमत होते हैं। अगर उनको चलाने वाले मुखलिस लोग हैं तो इससे बड़ी फिर ब्लेसिंग ही नहीं है, और इससे ज़्यादा इल्म की ग्रोथ का कोई माहौल, डेवलपमेंट का आपको मिल ही नहीं सकता। जब आपको बैरूनी मुदाखलत का सामना ना हो, निसाब, तरीक़ा तदरीस, इम्तहानात और दीगर अमूर में असातिज़ा और इंतज़ामिया आज़ाद हो, तो वो तलबा की वेलफेयर के लिए कोई स्ट्रॉन्ग और डिफ़िकल्ट स्टेप्स भी लेकर उनको तालीमी लिहाज से आगे ले जाते हैं, उन कौमों को तालीमी लिहाज से आगे ले जाते हैं। अगर हम इंतज़ामी लिहाज से बरसगीर के अदारों को डिवाइड करना चाहें कैटेगरीज़ में, तो 4 कैटेगरीज़ मेन बनती हैं। सरकारी मदारस, मसाजिद में कायम मदारस, खानकाहों या मज़ारात से मुल्हिक मदारस, नंबर 4 पे उलमाए किराम के कायम करदा ज़ाती मदारस। कदीम हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम दाखिली तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था, लेकिन इसके साथ साथ एक कैटेगरी जो है वो सरकारी मदारस की मौजूद थी। ये कौन से मदारस थे? जिनके तमाम अखराजात जो है वो हर लिहाज से हुकूमत बर्दाश्त करती थी। मसाजिद में कायम मदारस कौन से थे? जो कि मकतब की सतह के भी थे, इससे अगली सतह की भी दरस व तदरीस का इंतज़ाम होता था, और ये रवायत चली आ रही थी मस्जिद नबवी से। खानकाहों और मज़ारों से मुल्क मदारस भी थे, जहाँ पर लोग सिर्फ रस्मों और रिवाजों को पूरा नहीं करने जाया करते थे, बल्कि इसके साथ साथ वो लोग पसंद करते थे कि इन खानकाहों पर, उन मज़ारों में ऐसी मजलिसें मुनक्कद की जाएँ जहाँ पर कोई इल्म की बात हो, जहाँ पे लोगों को तालीम दी जाए, दीन की तालीम दी जाए, दुनिया की तालीम दी जाए। और ये लोग जो अभी खानकाहें और मज़ारात हमारे हैं, अगर वहाँ पर अभी भी हम लोग ये चीज़ शुरू कर दें, तो अकीदतमंद जहाँ दूर दूर से कोसों मीलों का फासला तय करके आ रहे होते हैं, वो इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। रूहानी फैज़ के लिए जब वो आते हैं तो उनके अंदर एक अकीदतमंदी, एक सब्लिमेशन का सेंस पहले ही मौजूद होता है। अगर वहाँ पर तालीमी अमूर चल रहे होंगे तो उसके अंदर भी दिलचस्पी इंशाल्लाह लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद थे वो उलमाए कराम की कायम करदा मदारस, जहाँ बड़े बड़े असातिज़ा खुद अपने लिए एजाज़ समझ के अपनी रिहाइश गाहों पे या अपने शहरों के अंदर मदारस को कायम करते थे, और वहाँ जाकर
بطور اعزاز اپنے لیے پڑھایا کرتے تھے۔ یہ جو داخلی طور پر آزاد ادارے تھے، ان کے اندر نظم و نسق کی پالیسی یکساں نہیں تھی، کیونکہ وجہ یہ تھی نا کہ یہ لوگ داخلی طور پر خود مختار تھے، لہٰذا ہر کوئی اپنی سہولت، اپنے طلبہ کی بہتری، اپنے علاقے کے ماحول، اپنے نصاب کی تکمیل، اپنے امتحانات کو دیکھ کر فیصلے لیتے تھے۔ ان کے درمیان میں یکسانیت نہ ہونے کے باوجود معیار جو ہے وہ بہت بہترین اور اعلیٰ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں مرکزیت کا تصور، مرکزیت کا کیا ہے کہ جب آپ کو ایک مرکز کے ساتھ، ایک ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جوڑ کر وہاں سے آپ کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مدارس میں داخلے کے لیے کوئی شرائط نہیں تھی، تعلیم کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ عربی مدارس میں داخلے شوال کے مہینے میں ہوتے تھے، اور جو تعلیم کی ٹائمنگ تھی اس کے لیے بھی کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے مدارس میں باہمی رابطے کا، جیسے اب ہم کہتے ہیں یو جی سی ہے یا ایچ ای سی ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوتا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم میں رابطے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کے سی جی پی دیکھیں کیا ہے، نالج لیول دیکھیں تو کیا، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود نصاب میں، طریقہ تدریس میں اور اوقات تعلیم میں یکسانیت تھی، اور طلبہ کے لیے چونکہ مدت کا تعین نہیں تھا، لہٰذا وہ آرام سکون سے ایک درجہ پڑھتے، مکمل کرتے، اور اگلے درجے میں جو ہے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اساتذہ کے ذاتی کام کرنے میں طلبہ کا یہ رویہ تھا کہ خوشی اور راحت محسوس کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں سے منسلک بہت ساری روایات ہیں، جن کا ذکر یہاں پہ صرف طوالت کا باعث ہوگا، کہ ہمایوں کے بیٹے اور مامون کے بیٹے کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جہاں وہ اساتذہ کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے اپنے لیے خوشی سمجھتے تھے۔ اور اگر ہم قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کے نظم و نسق کا موازنہ اور کمپیریزن آج کے ترقی یافتہ دور کے تعلیمی اداروں کے ساتھ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نظم و نسق قدیم ہندوستان میں مسلمانوں کے دور کا نظام تعلیم کا نظم و نسق بے حد بے مثالی تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ طلبہ کے دل میں اساتذہ اور علم کا احترام بھی موجود تھا، اور معاشرے کے تمام طبقات کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ آج ہم لوگ جو ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر خواتین کو پابندیاں ہیں، اور جو لوگ ریجڈ ہیں اور یہ تعلیم کی طرف نہیں آتے۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں تو تعلیم کو پہلے ہی فرض قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہم ایک مختصر سا پیریڈ پڑھ رہے ہیں صرف برصغیر کے حوالے سے، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ داخلے کے لیے شرط نہیں ہے، جہاں پہ فیس نہیں ہے، جہاں پہ رہائش فری ہے، جہاں پر اساتذہ کا احترام ہے، جہاں پر لوگوں کی سماجی قدر، اداروں کو، تعلیمی اداروں کو ڈیولپ کرنا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے یہ مغربی دنیا یا کچھ اسلام کے مخالف قوتیں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر ریجیڈیٹی پائی جاتی ہے اور وہ تعلیم سے دور ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم شاید لوگوں کو اویئر نہیں کر پائے، یا ہم خود بھی اویئر نہیں ہیں اپنی گولڈن پیریڈ کے ساتھ۔ انگریزوں کی آمد سے قبل مسلمانوں کی جو تعلیمی خصوصیات تھیں، ان میں ایک اور بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ تعلیم یونیورسل تھی، سب کے لیے تھی، سب کو اویلیبل تھی، وہ فری تھی، اور تعلیم کا مقصد نوکریوں کا حصول نہیں، رضا الہی تھا، جو کہ نیابت الہی تھا، جو کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ مثلا ایک پنکھا ہے، اس کی کریشن کا، اس کی انوینشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہوا دے۔ اگر وہ ہوا نہیں دے رہا، پڑا ہوا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا بھاری بھرکم ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو کیا فائدہ؟ ہم کہیں گے یہ ہمارے کس کام کا جی، یہ تو چلتا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں دیتا۔ جب انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی نیابت الہی ہے، رضا الہی ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، اس کے دین کا استحکام اور قیام ہے، تو پھر جو ملازمت ہے یا معاشی ضروریات ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں، مگر وہ پرائورٹی پہ نہیں تھیں، اور پرائورٹی پہ آج بھی نہیں ہونی چاہیے۔ محدود تعداد میں اسکول کھولے گئے جب انگریز یہاں پر آئے، مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر تعلیم کے دروازے تقریباً بند کر دیے گئے، نصاب بدل دیا گیا، ذریعہ تعلیم بدل دیا گیا، فارسی سے ہندو، جو وہاں کی ہندوستانی زبانی تھے مرکزی، جو سنسکرت وغیرہ، ان کو ہٹا کر انگریزی کو نافذ کر دیا گیا، اسکولوں کے اندر جو ہے عیسائیت کو عام کرنا شروع کر دیا گیا۔ اور جب انگریز یہاں پہ آئے تو مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے تھے، لیکن جب انگریز یہاں پہ آئے انہوں نے اداروں کو کنٹرول میں لیا، اور جان بوجھ کر ایسی پالیسی بنائی، جب آپ کسی سے اس کی مدر لینگویج، اس کی مقامی زبان یا اس کی بول چال کی زبان چھین لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے اس سے آدھا علم پہلے ہی چھین لیا۔ انہوں نے یہاں سے آ کے اردو کو ہٹا دیا، فارسی کو ہٹا دیا، نتیجتاً کیا ہوا، لوگ ویسے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اوپر سے ماحول یہ بنایا کہ عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے، سلیب کے نشان بچوں کے گلے میں پہنائے جاتے، صبح ہندو ماترم، بندے ماترم کا ترانہ جو ہے وہ پڑھا جاتا، کہیں پہ عیسائیت کی تبلیغ ہوتی، مشنری ادارے ہوتے،
مسلمانوں کو جب محسوس ہوا کہ ان اداروں کو میں تو بچوں کو بھیجنے سے ہم مذہب سے بھی جاتے رہیں گے، نتیجتاً کیا ہوا، ان کی تعلیم سے عدم دلچسپی شروع ہوگی۔ اور یہ بھگتی کس نے ہے؟ پاکستان نے۔ مسلمان اس وقت 50% ایجوکیٹڈ تھے جب یہاں پر انگریز آئے، اور انگریز یہاں پر رہے اتنا عرصہ، اس کے نتیجے میں جب پاکستان بنا، موومنٹ چلی، تو اس وقت مسلمانوں میں خواندگی کی سطح جو ہے وہ 20% آ گئی۔ اور 20% جب مسلمان پڑھے لکھے پاکستان پہنچے قیام پاکستان کے بعد، تو پھر اس وجہ سے کمزور خواندگی کی شرح کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی مشکلات کا انہیں شکار ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سیکنڈ ایئر کا چیپٹر 1 جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جو لوگ ہمارے چینل پہ لیٹ اب بچے جوائن کر رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سارے ٹاپکس کو بالکل ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھایا، اس میں کوئی ٹاپک آپ کا ڈراپ نہیں کیا گیا، ہر ایک ٹاپک کی شارٹ کوسچن بتائے گئے ہیں، لہٰذا ان لیکچرز کو سنیں تاکہ آپ کو اگلے چیپٹر سے میں شروع کرنے والی ہوں چیپٹر 2 کے، تو وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس ٹاپک کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نظم و نسق سے مراد کیا کیا ہے، اداروں کی اقسام کیا تھی، اور اداروں کی اس وقت کے اداروں کی بنیادی خصوصیت کیا تھی، داخلے کی شرائط کیا تھی، داخلے کس مہینے میں ہوتے تھے، عمر کی کیا حد متعین تھی، اور شرح خواندگی تب کیا تھی، پاکستان بنا تو کیا شرح خواندگی تھی۔ یہ چاند ایک اس کے اندر سے اپنے باتیں جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آسان بھی تھا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس طرح دلچسپ بھی ہے۔ بہت ساری نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔